گن شاٹ کیا ہے؟ گن شاٹ کے جہاز کے اندر دو طرح کا جو ہے، آپ کا جہاز بھی اڑ رہا تھا؟ ہمارے جہاز تھے، یہ اسکریمبل ہوا تھا اس کی وائلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ بھی ایئر میں تھے؟ ہم بھی ایئر میں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا جہاز، ہمارے ایئر ڈیفنس کنٹرولرز نے کہا کہ اس نے ایئر اسپیس وائلیٹ کی ہے اور وہ ہمارے ایئر اسپیس کے اندر ہے اور ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے، ان کو انٹرسپٹ کرنا ہے. وہ کیا تھا؟ رشین میڈ تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ اس کا غالباً میرے خیال میں اٹ واز ون آف دی ریکانیسنس ایئر کرافٹ. مگ نہیں تھا ڈیفینیٹلی، یہ کینبرا تھا، اف آئی کریکٹلی ریمبر. کینبرا تھا جو کہ ہائی لیول پہ ہائی اسپیڈ کے اوپر پھر یہ تو برطانیہ کا ہوا. جی ہاں جی. اب اس کے اوپر جب وہ انگیج ہوا اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ اور ایک ناقابل یقین قسم کی چیز تھی کہ اپنے جو میکسیمم سروس سیلنگ ہے اس کے اوپر، آپ کو پتہ ہے جو جہاز بلندی پہ جاتا ہے تو اس کا انجن کمزور، اس کی اتنی تیزی کے ساتھ پرواز نہیں، کیونکہ ڈینسٹی کم ہوتی ہے، ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو وہاں پر بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جہاز کی پرفارمنس وہ نہیں رہتی. اس کے باوجود وہ ایک اپرچونٹی جو دشمن نے دی، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور وہ اپنے جہاز میں دو طرح کے، ایک میزائل ہوتے ہیں اور ایک جو ہیں وہ گنز ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسم کی 30 کیلیبر کی ہیں اور مختلف 23 کیلیبر کی جو گنز ہیں وہ ہوتی ہیں. مختلف جہازوں میں مختلف کیلیبر کی گنز ہیں. انہوں نے F-86 سے اپنی گن سے اس جہاز کو انگیج کیا، وہ ڈسٹرائے ہوا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کے دونوں پائلٹس نے انجیکٹ کیا، ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. یہ اس کا بیک تو پھر ہم نے ان کو انڈیا کو دیا، ہوا پہ واپس کر دیا. یہ اب تاریخی طور پہ اس کو تھوڑا سا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی باڈی پاکستان نے نہیں دی، کوئی ایسا جہاز گرایا ہم نے، وہ ابھی تک کلیم کرتے ہیں ابھی پاکستان میں دفن ہے، اس کی پاکستان نے باڈی نہیں دی ہے. اس کو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں. جی. پاکستان انڈیا کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں. پاکستان ایئر فورس ہر موقع پہ سرخرو ہوئی ہے. آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں؟ ابھی ہم یہ کنٹینیو اگرچہ بتا چکے ہیں کچھ باتیں، لیکن پھر بھی اور بھی ایک اور چیز عرض کرتا ہوں کہ دوبارہ میں ریفر کروں گا فروری 2019. دوبارہ ہم ظاہر ہے آؤٹ نمبرڈ تھے، تعداد میں کم تھے، اور انہوں نے اپنے جو بھی ان کے پاس سپیریئر ترین پلیٹ فارمز تھے، انہوں نے میراج 2000-5 جو کہ فرینچ ایئر کرافٹ ہے اس کو استعمال کیا اور Su-30 کو اسکاٹ رول میں اس کو استعمال کیا، اور اسرائیلی اوریجن کے اسپائس 2000 جو ایئر ٹو گراؤنڈ جو ان کے گائیڈڈ ویپنز تھے وہ انہوں نے استعمال کیے. اور وہ ہمیں ابھی ہم پچھلے اپنی پوڈ کاسٹ میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے بہت اچھا جس طریقے سے انہوں نے اپنا ادھورا مشن کو ادھورا چھوڑ انڈیا کے جو آپ کے میں جواب میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو انڈیا کے کچھ لوگوں نے، میں کیونکہ انڈیا کے بہت سارے صحافی ہوں تو میرے بہت سارے صحافی میں جاننے والے بھی ہیں، ان کو بھیج دیتا ہوں تو پھر وہ صرف مذاق میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی 90,000 کو بھول گیا، وہ جو آپ 93,000 کو وہ باتیں وہ کرتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. جی فرمائیں، آپ نے بات پوری کریں. اچھا، اس میں 71 پہ بھی ہم کسی دن کو یہ پروگرام کر لیں گے. 93,000 کی بھی مت ہے، اس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. کریں شرمیلا بوس نے اپنی کتاب کے اندر اس میں مت کو بریک کیا ہے. کئی کتابیں آ گئی، 20 کتابیں آ گئی ہیں اس پر. جی جی جی. اس کے اوپر بھی 35,000 کے قریب لوگ تھے، لیکن پھر بھی چھوٹی بات صرف کروں گا، اس کا جو الٹیمیٹ اینڈ ہے اس 1971 کے ڈیبیکل کا، وہ انڈیا نے 5 اگست 2024 کو دیکھ لیا. بس یہ سمجھنے والے اس تمام چیز کو سمجھ گئے. آخر میں اسلام جو ہے وہ کربلا کے بعد زندہ ہو گیا. 5 اگست 2024 کو ٹھیک ہو گیا، انہوں نے بھگا دیا انڈیا کو. جی. تو ابھی انڈیا اس وقت میں یہی کہوں گا کہ بنگلہ دیش میں اپنے زخم اس کا معاملہ تو بلوچستان میں کر رہا ہے نا برابر آپ سے. یہ تو اب یہ پراکسیز جو ہے نا، یہ تو ظاہر ہے آپ دوسری طرف کو ایک موضوع ہمارا چلا جائے گا. وہ پراکسیز کی صورت میں ہی مطلب ہے کہ بہرحال وہ پراکسی تو چلیں گے نا بھائی. آپ جب مین فیلڈ میں آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ویسے اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو ایک میرا آرٹیکل ہے اس پر، ایک جو پاکستان میں جو ڈیتھ آف انڈیا کا جو ہے ریڈ ٹرائنگل کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے اس کو اپنے آرٹیکل میں، جو بنگلہ دیش کی جو چٹاگانگ بندرگاہ ہے اور جو اس کی ہمبن توتا ہے سری لنکا کی، اور پاکستان کی جو بندرگاہ ہے گوادر، اس کا ٹرائنگل اگر بنایا جائے تو یہ انڈیا کے لیے ڈیتھ ہے، ایک قسم کا ڈیتھ اسکواڈ ہے. یہ ڈیتھ ٹرائنگل کہتے ہیں اس کو. تو وہ اب ہمیں حاصل ہو گیا.
اب اس کو وہ توڑنا چاہتا ہے. ہاں جی, وہ تو ایک الگ بحث ہے, آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن برسبی تذکرہ میں نے یہ بات کر دی ہے. اب چلیے آگے صاحب آپ بتائیے. ہم 2019 کو بھی اگر اسی لائن پہ دیکھیں جس میں ہم نے 48 میں اور 1965 میں اور 1971 کی جنگوں میں دیکھا تھا, تو آپ نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے بہت جلد بازی میں اور ایک ان پروفیشنل طریقے سے بہت بڑی ایفرٹ کو استعمال کر کے جو بھی مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے, سوائے ایک مقصد کے کہ وہ اپنی عوام کو بیوقوف بنا کے اور ان کو ایک انفارمیشن وارفیئر کے اندر ایک خاص قسم کا نیریٹو بیچ کر وہ پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتے تھے, وہ انہوں نے لے لی اور انہوں نے ووٹ لے لیے اور 2019 میں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. اس کے علاوہ 2024 میں پھر نقصان تو ہو گیا نا, نقصان ہو گیا. اب اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ, ملٹری لیول پہ انڈین ایئر فورس اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ 2019 27 فروری کو اور 26 فروری کی رات کو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. بہت برا ہوا. تو اس وجہ سے دیکھیں وہ رات کے اندھیرے میں آئے, انہوں نے وہ بزدلی کے ساتھ مظاہرہ کیا اور اپنا جو بھی ان کا آبجیکٹیو تھا اس کو اچیو کیے بغیر وہ باہر بھاگے. انہوں نے فالس کلیم کیے جو ہمارے ایک MiG-21 ابھی نندن نے ایک پاکستان کا F-16 مار کرایا, جو کہ جھوٹے لوگ ہیں, جو کہ امریکہ نے اس کو جھوٹ ثابت کر دیا. نہیں, بلکہ اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہر جگہ پہ اس کا مذاق اڑتا ہے. جی, کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے, جس محفل میں بھی جاتا ہے, آلموسٹ ہی از بیکم میڈ. جی جی جی, وہ جہاں جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چائے کیسی ہے, اس کو مذاق کرتے ہیں. ٹی از فنٹاسٹک. ٹی از فنٹاسٹک. تو اس کی چڑ بن گئی ہے بیچارے غریب کی, تو وہ کسی سوشل لائف نہیں گزار پا رہا. جبکہ اس کے جواب میں ہم دیکھیں, اگر یہ ایک پروفیشنل اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے ایک وہ ایئر فورس جو کہ جس کو اپنی صلاحیتوں پہ پورا اعتماد ہے, ہم نے رات کی تاریکی میں نہیں کیا, ہم نے دن کی روشنی میں کیا, ہم نے بتا کر کیا, ہم نے ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا, حالانکہ ہمارے پاس بھی نان ملٹری ٹارگٹس بے شمار موجود تھے, اور ہم نے وہ تمام ویپن استعمال کیے جو A2 گراؤنڈ کے 6 ٹارگٹ انگیج کیے جو میڈ ان پاکستان ہیں, اور جو جہاز اسکاٹ کے لیے استعمال کیا JF-17 وہ بھی میڈ ان پاکستان ہے. انڈیا کے کسی مارکے میں جو 26 فروری 2019 کو کیا, ان کی ایک بھی چیز میڈ ان انڈیا نہیں تھی, ہماری سب چیزیں میڈ ان پاکستان تھیں. اور ہم نے آخری لمحوں میں اپنے ٹارگٹس کو خالی جگہوں پہ انگیج کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم صلاحیت تو رکھتے ہیں, ہم مار سکتے ہیں, لیکن ہم ماریں گے نہیں. آئندہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی اگر مس ایڈونچر کیا تو پھر ہم ان ٹارگٹس کو اوائڈ نہیں کریں گے, ہم ہٹ کریں گے. ایک عمر صاحب, ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں, بہت مشکل سا ہے, اسے آؤٹ آف دا باکس ہے, لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگرچہ تیجا کو نہیں وہ ڈیولپ کر سکے, ان کے لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ فنڈ نہیں دے رہے ہیں حکومت انڈیا, لیکن وہ اسپیس میں بہت آگے ہیں, ہمارے سے 119 سے 8 سے ان کے تیر رہے ہیں, سیٹلائٹ تیر رہے ہیں, ہمارے تو 7-8 ہیں. تو ابھی تو ہم بڑھا رہے ہیں, 6-7 ہمارے پاس تیار ہیں, اور بھی شاید ہم چاند پہ بھی چلے جائیں. لیکن دوسری بات, انہوں نے جو سپر سونک بنایا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اثر انداز ہوں گے ہمارے اس جو برتری ہے ایئر فورس کی, اس پر کیسے اثر انداز ہوں گے؟ آپ کا اشارہ غالباً ان کا جو اگنی 5 ہائپر سونک میزائل ہے اس کی طرف. وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے. ہائپر سونک میزائل ایک بہت ہی نیش کیپیبلٹی ہے جو کہ دنیا کے بہت کم ممالک کے پاس, وہ کہتے ہیں چوتھا ملک بن گئے ہم. اچھا, اب اگر آپ ان کا جو ویڈیو انہوں نے خود ریلیز کی ہے, DRDO نے اپنے چینل کے ذریعے جو انہوں نے میڈیا کو بھی ریلیز کی ہے, جو ویڈیو انہوں نے خود ریلیز کی ہے, جب بھی کوئی میزائل فائر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک کیپ ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے. جب آپ ٹریگر دباتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو کیپ ہے وہ فائر ہوتی ہے اور میزائل بعد میں نکلتا ہے اپنے کینسٹر کے ساتھ, کینسٹر کے سے. اب اگر ان کے آپ جو ٹرائلز ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں, مجھے پکچرز بھی انہوں نے ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نکال سکتے ہیں کہ جب وہ میزائل فائر ہو رہا ہے, سو کالڈ میں کہوں گا کہ فائر ہوا, تو ان کی جو کیپ ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو ایک مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں فائر نہیں ہوا؟ نہیں, فائر ہوا, لیکن وہ اس کو اسٹریٹ اوے ایک ہائپر سونک میزائل کہہ سکتے کہہ دینا یہ ایک اوور سٹیٹمنٹ ہے.
اور نمبر 2 اگر آپ نے ایک ویپن کو کلیم کرنا ہے نا، فرض کریں کوئی سرفیس ٹو سرفیس ویپن ہے، ایئر ٹو ایئر ویپن ہے، سرفیس ٹو ایئر میزائل، جو بھی میزائل آپ نے، اس کے سیریز آف ٹرائلز ہوتے ہیں. ایک ٹرائل کی بنیاد پہ آپ اپنی کیپیبلٹی کو کلیم نہیں کرتے. آپ نے فرض کریں کہ 100 پیرامیٹرز ہیں، ان 100 پیرامیٹرز کو اگر آپ نے کم سے کم 10 20 30 ٹرائل جو فائرز ہوتے ہیں اس کو آپ فائر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ان پیرامیٹرز کو ویریفائی کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو ویریفائی کرتے ہیں، اور جب آپ آپریشنلی ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آپریشنلی یہ والی کیپیبلٹی موجود ہے. ابھی اگر فرض کریں کہ ہم مان بھی لیں کہ ہائپرسونک ہے، ہر وہ میزائل جو کہ ماک 5 کی سپیڈ سے زیادہ فلائی کرتا ہے تو وہ ہائپرسونک ہے. اب میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. تقریباً جتنے بھی بیلسٹک میزائلز ہیں وہ سارے کے سارے ٹرمینل ویلوسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہائپرسونک ہے. کیوں؟ کہ جب وہ امپیکٹ ہوتا ہے آ کے اس کی سپیڈ ماک 5 سے زیادہ ہے. شائن 3 کو کیا کہنا؟ وہ بھی اگر ہم ان کی ڈیفینیشن کے ٹرمینل ویلوسٹی ماک 5 سے زیادہ ہو تو وہ ہائپرسونک ہے. لیکن اصل جو میں نے 3-4 انٹرویو کیے ہیں ڈاکٹر سمر مبارک مند کے، ان کا یہ کہنا تھا صاحب وہ نیچے جب اترے گا تو ہم انڈیا روک نہیں سکے گا. میں اس کی بات کو میں جب سوال پوچھا تھا وہ جواب نہیں دیتے تھے. اس پہ ہم میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو ہم ذرا اس کی ڈسکشن کو ریلیگیٹ کر لیتے ہیں. پہلے ہم انڈیا کی جو بات ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہائپرسونک میزائل جو ہے یہ فائر ہوا ہے. ہائپرسونک میزائل کروز میزائل بھی ہیں، بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، اور مینوربل جو میزائلز ہیں جن کو ہم ایئر گلائڈ جو وہیکلز ہیں گلائڈ وہیکلز بھی کہتے ہیں. تو اس میں فائرنگ سے لے کر امپیکٹ تک کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہوتا جس میں اس کی سپیڈ ماک 5 سے کم ہو. خالی ٹرمینل ویلوسٹی نہیں، شروع سے لے کر آخر تک اس نے پہلے اوپر جانا ہے، ہائپربولک اپنا پیرامیٹر مینٹین کرنا ہے، اس کے بعد اس نے جو فضا ہے اس کو چھوڑنا ہے، خلا میں جانا ہے، اس خلا کے بعد اس نے دوبارہ فضا کے اندر داخل ہونا ہے. اور اس تمام مرحلوں میں اس کا نہ صرف یہ کہ جو سپیڈ ہے وہ ماک 5 سے زیادہ ہو بلکہ وہ مینووریبل بھی ہو جس کو ہم گلائڈ وہیکل کہتے ہیں. تو یہ ساری صلاحیتیں نہ تو انہوں نے کلیم کی ہیں اور نہ ہی ان کے پیرامیٹرز کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس بات کو ان کے کلیم کی آپ شارٹ میں کہنا صاحب یہ شبہ ہے کہ وہ ہائپرسونک نہیں تھا. اس میں بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں. میں بالکل پروفیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں. بہت سیریس ڈاؤٹس ہیں کہ کیا یہ واقعی ہائپرسونک میزائل تھا. اچھا جی آگے چلیں. آخری سوال یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بائنڈ اپ کریں آپ کی زیادہ ہو گیا. انڈیا کی جدیدیت جو ہے یہ ماڈرنائزیشن ہے وہ پاکستان پر اور خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے ان کے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں 2-3 ان کی جو ظاہر ہے پوری ملٹری مشین کو تو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے. میں 2 یا 3 موٹی موٹی چیزیں جو ہیں اس طرف آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. ایک ہے ان کا فرض کریں میزائل ڈیفینس شیلڈ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بنا لی ہے. S-400 انہوں نے لیا ہے اور امریکہ سے انہوں نے ویورز بھی لے لی. کارٹسا ویور جو ہیں کہ انہوں نے پابندیاں نہیں لگائیں انڈیا کے، ان کو الاؤ کیا اور انہوں نے S-400 لے لیے. S-400 کو اگر ہم آپریشنل طریقے سے دیکھیں، S-400 کے 4 قسم کے میزائل ہیں. سب سے بڑا S-400 تو ایران میں فیل ہو گیا نا مکمل طور پر یار. S-400 تو خیر ہم ایران کا ذکر کیونکہ بہت کمپلیٹ پارشل نالج ہے ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پریکٹیکلی S-300 تھے. S-400 شاید نہیں تھے ایران کے پاس نہیں تھے. S-300 جو اس کی پچھلی ورژن تھی وہ والے میزائل تھے. لیکن S-400 کا جو سب سے بڑا میزائل ہے وہ آج تک رشیا نے انکلوڈنگ چائنا کسی ملک کو نہیں دیا جس میں انڈیا بھی شامل ہے. تو انڈیا کے پاس سب سے بڑا میزائل ان کا نہیں ہے. اب ان کے پاس جو دوسرا بڑا میزائل ہے وہ ہے 250 کلومیٹر والا، جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 130 ناٹیکل مائل کے قریب رینج بنتی ہے. ہم صرف اسی کو اگر دیکھیں تو یہ جو کسی بھی میزائل کی، یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جو میں بات کرنے لگا ہوں اس بات کو سمجھتے ہیں، کسی بھی میزائل کی خاص طور پہ جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہوتے ہیں اس کی میکس رینج کچھ پیرامیٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. نمبر 1 آپ کا جو ٹارگٹ ایئر کرافٹ ہے وہ فرینڈلی ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ اس طرح سے بیہیو کرے جیسے آپ چاہتے ہیں. وہ وائڈ باڈی ایئر کرافٹ ہو، بڑا جہاز ہو، چھوٹا نہ ہو. وہ ہائی سپیڈ جہاز نہ ہو، وہ سلو سپیڈ جس طرح بوئنگ وغیرہ اور یہ اس طرح کے جہاز ہیں وہ ہوں. وہ بہت مینووریبل جہاز نہ ہو، وہ لیس مینووریبل ہو. اور ایک اور چیز ہے کہ وہ ہائی لیول پہ فلائی کر رہا ہو، وہ لو اور میڈیم لیول پہ نہ جائے. اب وہ جہاز جو یہ ساری باتیں کرے گا اس پہ تو اس کی رینج ہے،
لیکن ان میں سے ایک بھی پیرامیٹر اگر اس نے فالو نہیں کیا تو جو کہ ہمارے کیس میں ہم تو کوئی بھی پیرامیٹر فالو نہیں کریں گے تو ان کا جو سب سے بڑا جو میزائل ہے وہ بھی ملٹیپلائڈ بائی 0 ہو جاتا ہے. اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب اس کو انہوں نے کہیں تو لگانا ہے بارڈر کے. اگر آپ آس پاس دیکھیں, اگر انہوں نے اس کی 130 ناٹیکل مائل رینج لینی ہے اور وہ چاہیں گے کہ ہمیں وہ یعنی کہ اکراس دی بارڈر بھی انگیج کر سکیں, پاکستان کی فضاؤں کے اندر ہمارے جہازوں کو انگیج کر سکیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے بارڈر کے قریب کہیں اس کو ڈپلائی کرنا ہے 30 40 50 ناٹیکل مائل کے اندر. اگر وہ اس کو یہاں ڈپلائی کرتے ہیں تو ہمارے جو ایئر ٹو گراؤنڈ سٹینڈ آف ویپنز ہیں وہ ان کی ڈائریکٹ رینج میں ہیں, تو وہ تو بیچارے انگیج کرنے سے پہلے خود ہی انگیج ہو جائیں گے. تو وہ ایک ایسا سفید ہاتھی ہے جو انہوں نے پال تو لیا ہے, لیکن اب ان کو یہ ایک ایسے ڈسٹنس جو کہ لیٹ سے بیٹل فیلڈ سے وہ 300 400 ناٹیکل مائل دور ہے, وہاں پہ اگر کسی ایریا کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو شاید اس کے لیے تو یہ کام آ جائے, لیکن بیٹل فیلڈ کا پروون ویپن نہیں ہے. اب یہ ہم صرف ابھی, آپ نے خطے کی بھی بات کی, ہم صرف ابھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور چائنا کے پاس یقینی طور پر ہم سے زیادہ ماڈرن, ہم سے زیادہ رینج میں بڑے اور ہم سے زیادہ جو بہتر قسم کے سٹینڈ آف ویپنز ہیں, اس میں ایئر ٹو ایئر بھی ہیں, ایئر ٹو گراؤنڈ بھی ہیں. تو اگر انڈیا کو پاکستان کو ہی ڈیل کرنے کے لیے S-400 کی ڈپلائمنٹ میں بہت بڑا ڈائلما آ رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ان کا کیا امپیکٹ آئے گا. دوسرا میں ایک اور پلیٹ فارم آپ کو گنواتا ہوں, وہ ہے رفال, جو بہت انہوں نے اس کے اوپر شور مچایا, اور میں مودی صاحب جو ان کے پرائم منسٹر, انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل جہاز ہوتے تو اس جنگ کا جو فیبروری 2019 میں ہوئی تھی اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا. اب ان کے پاس 36 جہاز ہیں. رفال ایک بہت دنیا کا ون آف دی موسٹ ایکسپینسو جہاز ہے. اس وقت ان کی جو ایم کیٹیگری کا جہاز ہے وہ اس وقت $161 ملین کا ایک جہاز ہے. 36 جہاز انہوں نے لیے ہیں. 36 جہازوں میں سے ہر جہاز کی ایک سروسبلٹی ریٹ ہوتا ہے. ہم گرانٹ کرتے ہیں کہ جی فرانس کا جہاز ہے, بہت سروسبلٹی ریٹ ہے 90% ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 30-32 جہاز ایک وقت میں ان کے پاس اویلیبل ہوں گے. اب ان 30-32 جہازوں کو انہوں نے 2 قسم کی جنگ میں آپریشن ہوتے ہیں. ایک ہے اوفینسو آپریشن, جب آپ دشمن کو اٹیک کرنے جا رہے ہیں. دوسرا ڈیفینسو آپریشن, دشمن اٹیک کرنے آ رہا ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ نے دونوں رول میں استعمال کرنا ہے. آپ اس کو اگر 50-50 60-40 بھی کریں تو ایئر ٹو گراؤنڈ کے لیے آپ کے پاس 8-10 جہاز بنتے ہیں, اور گراؤنڈ ٹو اور ایئر ڈیفینس کے لیے 12-14 جہاز آپ کے پاس بچتے ہیں. یہ صرف ایک تھیٹر ہے پاکستان کے ساتھ. اگر انہوں نے دونوں تھیٹرز میں رافال ڈپلائی کرنا ہے کہ چائنا کا بھی 3000 کلومیٹر کا بارڈر کور کرنا ہے, پاکستان کا بھی 2250 کلومیٹر کا بارڈر کور کرنا ہے, تو اب آپ ان چیزوں سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ رافال کو کہاں کہاں ڈپلائی کریں گے اور وہ کہاں کہاں ان کی ڈیفیشنسی کو پوری کرے گا. اور سب سے اہم چیز کہ رافال کا مقابلہ ہوگا 5th جنریشن ایئر کرافٹ سے, جو پاکستان کے پاس بھی ہے. ہم J-31 لے رہے ہیں, انڈیا کے پاس چائنا از آلسو میکنگ ان کا جو J-20 ہے اور J-31 ہے, اور ایون J-35 بھی اس کے اوپر, اور یہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہیں. اور ایون اگر رفال بغیر اسٹیلتھ کے ہم انگیج کریں موجودہ کنفیگریشن کے ساتھ, پاکستان ایئر فورس, ہمارے پاس ایک میزائل ہے جس کو ہم PL-15 کہتے ہیں. یہ J-10C پہ بھی ہے, یہ ہمارا جو J-31 آئے گا اس پہ بھی ہے, اور یہ JF-17 بلاک 3 میں بھی ہے. اب اس کی رینج کتنی ہے, اس کی میں اتنا آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ رافال کا جو سب سے بڑا میزائل ہے میٹیور, اس سے بہت زیادہ رینج ہے. تو رافال کا جو پائلٹ ہے اس کو ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو کہاں سے کس میزائل نے آ کے ہٹ کیا ہے. تو پریکٹیکلی ہمارے انڈو پاک سینیریو کے اندر رافال بیٹل ٹیسٹڈ پلیٹ فارم نہیں ہے. اور جب بھی یہ بیٹل ٹیسٹڈ پلیٹ فارم کی صورت میں پاکستان اور چائنا کے اگینسٹ پچ ہوگا, تو جس طریقے سے 2019 فروری میں پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, کہ کس طریقے سے جو آپ کی کوالیٹیٹیو ایج ہے اور آپ کی کیپیبلٹی ہے, آپ کی کوالیٹیٹیو سپیریئر ٹریننگ ہے, وہ کیسے آپ اگر آؤٹ نمبر بھی ہوں تو دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. جناب محترم ایئر کموڈور ریٹائرڈ زاہد الحسن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اب آپ نے وقت عنایت فرمایا اور اتنی معلومات جو ہیں جو ہمارے عوام کو, ہمارے ناظرین کرام کو دی آپ نے, اس کا بھی شکریہ. اور اس کے بعد ناظرین کرام آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.